السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل، حق مارننگ ود ایس ایم افضل آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، انسان کی اصلاح، انسان کی سوچ، انسان کا دار و مدار، انسان کی عاقبت، انسان کی آخرت، یہ سب ایک طے شدہ چیزیں ہیں، لیکن انسان کی اصلاح کے لیے کچھ ایسے پوائنٹ، کچھ ایسی اقوال، کچھ ایسی انرجی جو بزرگوں کی وجہ سے، بزرگوں کی طرف سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی سہل اور آسان وقت کے ساتھ ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے آج کا، اور انشاءاللہ یہ چلے گا، اس میں جو کنسیپٹ ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ سب سے اوتھینٹک ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے کن کن عوامل کا یا کن کن چیزوں کا ضرورت ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ جیسے انسان اگر کہیں باہر نکلتا ہے تفریح کے لیے یا کسی آفس کے لیے، تو اس کو پوری ایک کٹ چاہیے، جس میں ٹائی بھی چاہیے، یا اگر شلوار قمیص پہنتا ہے تو پورا وہ پریس ہوا ہونا چاہیے، ہر چیز کو ساتھ لے کر، تاکہ وہ اگر کسی کو امپریس کرنے جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی خلل نہ آئے ایسا جس سے اس کی شخصیت کو ڈینائی کیا جائے، یا اس کی شخصیت کے اندر ایسی چیز ظاہر ہو کہ یہ بندہ کوئی ڈفر ہے، یا سینس لیس ہے، یا اس کو بات کرنے کا ایٹیٹیوڈ کا نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے انسان کی جو اصلاح ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، دانشور لوگ ہیں آپ، کہ اگر ساتھ ہم لے کر چلیں گے، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جھوٹ ہے اس کو ڈینائی کرنا چاہیے، پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، نیکی کی طرف راغب ہونا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، کسی کی بات کو ماننا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ، ایک ورڈ جس کو سویر، قسم ہم کہتے ہیں، عموماً جو ہے نا لوگ قسم کھا لیتے ہیں۔ قسم جو ہے وہ دو حالتوں میں کھائی جاتی ہے۔ پہلی حالت میں یا تو اس کی سچائی کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ چیز ہے اور اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، اور سیکنڈ ٹوٹلی اپنے آپ کو اس چکر سے، اس پریشانی سے یا اس تکلیف سے نکالنے کے لیے لفظ قسم کو کھاتے ہیں، جس کے نیگیٹو اثرات جو ہے وہ ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار پہ، ہماری سوچ میں، ہمارے گھریلو معاملات میں بڑے افیکٹ کرتے ہیں۔ اسی مارننگ جو پروگرام ہے حق مارننگ کا، اس کے اندر ایک سیگمنٹ رکھا ہے ہم نے رونگ کال کا۔ رونگ کال سے مراد یہ نہیں کہ کوئی آپ لوگوں کی کال غلط ہے۔ رونگ کال کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو میں ذرا کلیئر بتا دوں کہ اس کے اندر کہہ دے جو تو نے کہنا ہے، اور اس میں بات آپ وہ کریں گے، گفتگو آپ وہ کریں گے جس سے انسان کی اصلاح ہو، جس سے آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ یا ایک حرف ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کو تبدیل کر دے، یا آپ کی طرف سے کوئی تسلی یا کوئی لفظ ایسا جو دوسرے کو انرجیٹک کر دے۔ کوئی اگر الجھن میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو آپ اگر اس کو اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس، اپنی لائف کا ایک تجربہ ایسا جو آپ ایک کال کر کے، رونگ کال کر کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جی کہنے والے جو ہے وہ کہہ گئے ہیں، تو وہ کال اس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ ہم آپ کا نام تو ضرور جانیں گے کہ آپ نے کہاں سے بات کی یا کہاں سے آپ نے کال کی ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اس میں کوئی تنقید نہیں کرنی، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، لیکن پراپر اس ویژن کو اپنے مد نظر رکھیے گا ذہن میں کہ ایسن طریقے سے آپ کا ایک لفظ یا آپ کی ایک کال ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح کا سبب یا کسی کی اصلاح کا باعث جو ہے یہ ضرور بنے۔ تو ہم بات کر رہے تھے قسم کی۔ تو یہ جو لفظ قسم ہے یہ بڑا نارملی، عموماً ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بڑے دھڑلے سے، بڑی دلیری سے، بلکہ دیدہ دلیری سے ہم لوگ اس لفظ کو یوز کر لیتے ہیں کہ نہیں خدا کی قسم ایسے نہیں ایسے تھا، یا ایسے نہیں ایسے تھا۔ یہ ان کیفیات کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ موسٹلی اگر آپ اپنے دن کا سروے کریں یا دن کا احتساب کریں تو آپ کو یہ چیز بڑی کلیئر نظر آئے گی کہ دن میں کتنی مرتبہ ہم قسم کھاتے ہیں، اور ایسی قسم بھی کھاتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ قسم جب منہ سے نکلتی ہے، اور وہ بھی اپنے جھوٹ کو بچانے کے لیے، تو اس وقت کی جو کیفیات ہیں وہ سارا اوورال آپ کا جو معاملہ ہے اس کو الجھا دیتی ہے۔
اور یہ ایک ایسا وائرس ہے جو نظر نہیں آتا ہے آپ کو، جو آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی سوچ کو بالکل ہینگ کر دیتا ہے۔ بزرگوں کے جو اقوال ہیں اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی ویژن میں، اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ یہ بات کو وضاحت سے بولا ہے کہ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ انسان قسم کھائے۔ لیکن یہاں پہ شاید میں بھی ہوں اس میں، آپ بھی ہو سکتا ہوں اس میں، سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ دن میں جناب 10 12 15 دفعہ جب تک قسم نہ کھائیں، کھانا ہم اتنا نہیں کھاتے ہیں جتنی قسمیں کھا لیتے ہیں، تو وہ قسم کھانا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کا جو ہضم کرنا ہے اس کو، وہ پھر اپنی قیمت لے گا آپ سے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں ٹائم میں جو جھوٹی قسم آپ نے کھائی۔ عموماً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنا مال اسباب بیچنے کے لیے قسم کھا جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس طرح کی جو قسم کھانا، اس طرح کی جو بات کرنا ہے، یہ نقصان بہت بڑا بن سکتا ہے، چھوٹا سا نقصان نہیں ہے، اور یہ ایسا نقصان ہے جس کا ازالہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی کا جی ازالہ ہو جاتا ہے، یہ چیز ایسے کی تو اس کا یہاں سے ازالہ ہو گیا، یہ چیز ایسے کی تو اس کا یہاں سے ازالہ ہو گیا، نہیں، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی ان چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ یہ قسم لفظ کا وجود جو ہے یہ کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم، تو یہ کلیئرٹی رب نے انسانوں کو بتائی ہے کہ یہ اس طرح ہے اور یہ اتھینٹک بات ہے۔ تو اگر اس حالت میں، اگر آپ اس کیفیت میں آپ اگر قسم کھاتے ہیں کسی کو یقین دلانے کے لیے، اول تو ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ قسم کھا سکیں، کیونکہ قسم کی ڈیفینیشن بڑی ایک بڑا ڈیپلی اور ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے قسم کھانا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قسم جب کھا لی جاتی ہے تو پھر اس کے کئی، یعنی کہ احادیث میں بھی اگر جھوٹی قسم ہے تو اس کے کفارے ہیں کہ جس کا یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ، یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے علم میں ہیں۔ ہم جو انسان کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی خدا نہ قسم ٹھیکیدار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہم ٹھیک کریں گے یا میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں، میں نے اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، اور اپنی ذات کی اصلاح کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ، آپ لوگوں کا ایک ویژن، آپ لوگوں کی ایک ویورشپ، اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ بنتا ہے کہ ہاں یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح ہے۔ اور جب تک ہم اس قسم کے لفظ کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ دیکھیں نا، لا علمی میں یا کم عقلی میں، یا آپ سمجھ لیں کہ کم عقلی آپ لفظ یوز کر سکتے ہیں کہ جی کئی قسمیں کھائی ہیں۔ اب کیلکولیشن کرنی ہے ماضی میں جا کر کہ کتنی قسمیں ہم کھا چکے ہیں، سینکڑوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب ان قسموں کو آپ اپنے ساتھ کیلکولیٹ کریں گے تو پھر شاید لائف کے اندر جو کرائسس آئے ہیں، آپ لوگوں کی پریشانیاں آئی ہیں، کہیں کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کہیں کسی کو قرضے کا مسئلہ ہے، کہیں کسی کی کیا کہتے ہیں اس کو بزنس کے اندر ہرڈل آ رہی، یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ صرف کس وجہ سے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، قسم کھا لینا، آرام سے قسم کھا لیتے ہیں۔ اور اسپیشلی کچھ مرد حضرات تو ایسے ہیں کہ کسی معاملے میں، گھریلو معاملے میں، یعنی میں آئی وٹنس ہوں ان چیزوں کا، کہ دیکھتے ہیں کہ جی گھر کا ماحول خراب ہے تو امیجیٹ قسم کھا لیتے ہیں، یہ جیسے کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ سیٹ ہو جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ماحول گھر کا خراب ہوا ہے وہ مزید خراب ہوگا آپ کے اس قسم کھانے سے، کہ نہیں میں نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یہ اس طرح کا کام نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے ہم نے پراپر طریقے سے، اور اصلاح کے لیے جب یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہم اکٹھے کرنا شروع کریں گے تو پھر ایک چین بنے گی، پھر ایک لڑی بنے گی، جو لڑی آپ کو لے کر کہیں دور جائے گی، کہیں آپ کے پاس ایک ایسا ایسٹ، ایک ایسا سرمایہ بنے گا جو جب پلسرات کا وقت ہوگا یا صراط مستقیم کی طرف اگر آپ نکلنا چاہیں گے تو اس وقت یہ لڑیاں، یہ پھول، یہ اقوال، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ آپ کا ایسٹ ہوگی، یہ آپ کا سرمایہ ہوگی۔ اور اس وقت جب آپ اس مومنٹ میں آپ اس طرف نکلیں گے تو یہ بڑا اچھا آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں میرے پاس ایک اچھا دولت ہے، میرے پاس ایک اچھی سرمایہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی کٹ جو ہے، یہ کٹ آپ نے پوری کرنی ہے، جس کو ٹول بکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹول بکس اسی کیفیت میں بنے گا جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھیں گے کہ لفظ قسم جو ہے، اس کو کھانے سے کیا فائدے ہوئے اور کیا نقصان ہوئے۔ کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے، احتساب آپ نے کرنا ہے اپنی ذات کا، دیکھ کر، چیک کر کے۔
اب ان چیزوں کی طرف لاتے ہیں. انسان بیسیکلی جب الجھا ہوا ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایگزٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اس ایگزٹ میں جو انیشل وہ گناہ کرتا ہے یا انیشل وہ جو وے ڈھونڈتا ہے, اس کی بیس یہی ہوتی ہے کہ وہ بڑا پولائٹ طریقے سے 10 20 30 50 لوگوں کے بیچ میں قسم کھانے سے دریغ نہیں کرتا. کیوں؟ اس وقتی پریشانی کو, اس وقتی تکلیف کو وہ سہ نہیں سکتا ہے, اور یہ جو تکلیف اور یہ جو دکھ قسم کا بعد میں اس کو بھگتنا پڑتا ہے, اس سے وہ اس کی سمجھنے سے قاصر ہے, یا اس کی ویژن کام نہیں کرتی, وہاں پر وہ الجھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس قسم کھا لی نکل گیا. ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں کہنا چاہیے مجھے, لیکن جو ہے قرآن مجید تک جو ہے وہ اس کی قسم کھانے سے وہ دریغ نہیں کرتے, دلیری سے کھا لیتے ہیں. تو لفظ ناظرین قسم جو ہے اس کو تھوڑا سا ذرا سمجھیں اور اپنی ارد گرد جھانکیں, یہ کتنا امپورٹنٹ لفظ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عادتیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی بھی بات ہو کہ بیٹا یہ کام کیا ہے, نہیں اللہ کی قسم نہیں کیا, آپ کی قسم نہیں کیا, سویر جس کو کہتے ہیں آئی سویر, یہ چیز ہے نہیں, اس طرح نہیں ہے. تو یہ کیوں یہ چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں, میرے اندر آ رہی ہیں؟ میں آپ کی نہیں بات کرتا, اپنی بات کرتا ہوں. اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بیس یہ ہے کہ اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے, میری اصلاح ضروری ہے. تو جب ایک بندے کی اصلاح ہوگی تو وہ جس کی اصلاح ہوئی ہے وہ جب دوسرے سے ملے گا اس کی اصلاح وہ کرے گا ضرور, اپنے رویوں سے, اپنے حال احوال سے, اپنے باڈی لینگویج سے. یہاں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں, فلاں لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں, فلاں کے پاس چلتے ہیں. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, وہ جاتا اسی کے پاس ہے کوئی بھی جو آلریڈی ان چیزوں کو, ان ایسٹ کو رکھتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا جی کہ جو دولت مند آدمی ہے نا اس کے پاس لوگ بڑے خوشی سے جائیں گے. جو ہماری طرح لوور مڈل کلاس کا آدمی ہے اس سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں ملنے میں, جلنے میں. اسی طرح اسپرچولی طور پر بھی جس کے پاس ایسٹ ہوتا ہے, سرمایہ ہوتا ہے, اور سرمایہ کوئی پیسہ نہیں ہے, یہ بذہن میں رکھیے گا. سرمایہ یہی پوائنٹ ہیں, سرمایہ یہی چیزیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. قسم ہو گئی, یہ لوگ جو کنٹینیو قسم کے اس خول سے نکلے ہوئے ہیں کہ بات کرنی ہے, سچ بات کرنی ہے, ان کو نوبت ہی نہیں پیش آتی کہ وہ قسم کھائیں. اسی طرح غیبت ہے, اسی طرح جھوٹ ہے, اسی طرح بخیل پن ہے, اسی طرح اور کافی ساری اتنی ساری چیزیں ہیں. لیکن ان سب کو ہم ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے انشاءاللہ پرام میں لاتے جائیں گے تاکہ وہ ایسٹ, وہ دولت آپ کے پاس سیف ہو. اور عموماً جب تیاری کرتا ہے انسان, گھر آپ لوگ بناتے ہیں یا کوئی چیز اپنے لیے پرچیز کرتے ہیں تو اس میں بڑی سیٹنگ کرتے ہیں جی, یہاں پہ ٹی وی بھی ہونا چاہیے, یہاں پہ پلازما بھی ہونا چاہیے, اے سی بھی یہاں ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں تو اکٹھی ہو جائیں گی, لیکن یہ جو چیزیں نا, یہ جو ٹول بکس ہے اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو اکٹھا کرنا ہے. یہ جب اکٹھا کریں گے جیب ہماری بھر جائے گی, یقین کریں آپ, قلب ہمارا بھر جائے گا. جب قلب بھر جائے گا تو آپ کو پتہ ہے قلب جب بھرا ہوا ہو, قلب جب انرجیٹک ہو, کتنا لطف آتا ہے انسان کو. انسان کے اندر ایک عجیب سا سرور, ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اور اگر اندر ہی اندر انسان ڈل ہے یا گرا ہوا ہے یا وہ جھوٹ کے پلندے میں ہے یا قسموں کا اتنا اس کے اوپر لوڈ ہے کہ جی میں نے وہاں اتنی قسمیں کھائیں, وہاں یہ قسم کھائی, وہاں یہ قسم کھائی, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نکل تو جائے گا وہ, لیکن وقتی فیز سے, مستقل نہیں, ایک ٹائم تک. اس ٹائم کے بعد جب یہ جو قسم کھا لیتے ہیں ہم لوگ, جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں, اس کی پھر قیمت دینی پڑتی ہے. اور جب اس کی قیمت دیتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے